اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے حضرات انبیاء کرام کی عظمت و شان اور حضرات اولیاء کرام اور حضرات انبیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہونے کا شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے، اس پر آج کی گفتگو ہوگی. اللہ کریم سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس 11ویں پارے میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا بلکہ 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کی، اپنے پیارے دوستوں کی، ولی اللہ کی اللہ نے عظمت اور شان کو اور ان کی صفات کو اور ان کی علامات کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار، ان بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ ایمان میں پختہ ہیں، اللہ کی ذات پہ ان کا مکمل ایمان ہے اور وہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، نیک لوگ ہیں. یعنی اللہ کے تمام احکام کو، شریعت مطہرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے ہر حکم کو دل و جان سے مانتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اور اس طرح کی کئی آیات ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی صفات اور شان کو بیان فرمایا. اسی طرح
اللہ پاک نے سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو میرے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اولیاء کرام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ ولی کا جو لغوی معنی ہے، جو اہل لغت نے بیان کیا ہے، اس کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں کہ ولی کے معنی کس کس معنی میں لیے جا سکتے ہیں۔ ولی کا ایک لغوی معنی ہے محب، وہ محبت کرتا ہے اللہ سے بھی اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ سے بھی اللہ کی رضا کے لیے، تمام انبیاء کرام سے، اولیاء سے، صالحین سے، اللہ کی مخلوق سے، وہ جس سے بھی کوئی واسطہ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہوتی ہے، وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، محب ہوتا ہے۔ جب آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو محبت کا اظہار، محبت کے تحفے، محبت کی باتیں آپ کو وہاں سے ملتی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا دوست، ولی کا ایک لغوی معنی دوست بھی ہے، یعنی وہ لوگوں سے اپنے قبیلے کی، محلے کی، یا اپنی قومیت کی، یا اپنی لسانی یا اپنی خاندانی بنیاد پہ دوستی کا اس کا معیار نہیں ہوتا، وہ ہر ایک سے دوستی کرتا ہے اور اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے بغیر کسی کما لالچ کے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا اہل لغت نے جو بیان کیا وہ ہے مددگار، کہ ولی کا ایک معنی مددگار بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ولی، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے جو انسانیت کی مدد کی ہے، بغیر مذہب کے، بغیر تہذیب کے، تمدن کے، قومیت کے، انہوں نے جو لوگوں کو اپنائیت دی ہے، ان کی مشکلیں حل کی ہیں، پریشانیاں حل کی ہے، بھوکا آیا ہے تو کھانا دیا ہے، پیاسا آیا ہے تو پانی دیا ہے، ننگا آیا ہے تو لباس دیا ہے، کوئی مشکل میں آیا ہے تو اس کی مشکل حل کی ہے، کوئی مالی آرزو لے کر آیا ہے تو اس کی مالی آرزویں پوری کی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو اولیاء اللہ ہیں، جو سچے اللہ کے دوست ہیں، ان کا مقصود فوٹو سیشن نہیں ہوتا، ان کا مقصود اپنی پذیرائی نہیں ہوتی، وہ اپنی واہ نہیں چاہتے، وہ لوگوں کی مدد بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اہل لغت نے ایک اور معنی بھی اس کا بیان کیا ہے۔ ایک معنی اس کا ہے غالب، کہ ان پر اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی اطاعت، تابعداری، عشق کا ان پر غلبہ ہوتا ہے، اور وہ اس عشق کے غلبے میں لوگوں پر، لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ غالب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک معنی ان کا قریب کا بھی ہے۔ ولی کا معنی قریب، یعنی وہ کہیں بھی ہو، اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دور سے بھی اپنے سے دور والوں کو اپنے قریب دیکھتا ہے۔ جیسے سرکار غوث اعظم نے فرمایا، میں پوری روئے زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، اس کے لیے کوئی دور نہیں ہے۔ ہمارے لیے لاہور دور ہے، داتا صاحب کے لیے لاہور دور نہیں ہے۔ غازی صاحب کی ہمارے لیے لاہور دور ہے، لیکن غازی صاحب کے لیے لاہور دور نہیں ہے۔ وہ روئے زمین کے مشارق اور مغارب کو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دور سے بھی قریب دیکھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اگر کوئی میرا سچا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، لیکن ہو وہ سچا، صرف 11ویں کی دیگیں چٹ کرنے والا نہ ہو، تعلیمات سے غافل نہ ہو، بلکہ وہ میرا لنگر بھی کھاتا ہو
اور میرے نانا کی شریعت کا میرے در سے دیا ہوا لنگر اس پہ بھی عمل کرتا ہو، اگر میں مغرب میں ہوں اور وہ مشرق میں ہو، اگر اس کی عزت پہ کوئی دشمن حملہ کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مغرب سے مشرق پہنچ کر اپنے اس غلام کی عزت کی حفاظت اور پہرے داری کرتا ہوں، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے۔ اور ایک معنی ہے مالک، ایک معنی کیا ہے؟ مالک۔ اللہ خالق ہے اور حقیقی مالک بھی وہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کو بھی اپنی جو ہے وہ بادشاہت میں سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کا مالک بنا دیا، تو وہ اللہ کی عطا سے بیٹے اللہ دیتا ہے، پر کوئی ولی کسی کے لیے بیٹے کی دعا، بیٹے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ولی کی دعا کی برکت سے بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے، پر ولی کو اللہ نے مالک بنایا ہے نا، تو جس کے لیے دعا کرے گا، جیسی دعا کرے گا، تیرے رب کا تجھ سے وعدہ ہے تیری دعا کو اپنے بندے کے حق میں قبول فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک ولی کا معنی ہے متصرف، ایک ولی کا معنی ہے مدبر، ایک ولی کا معنی ہے مقتدر، کئی معنی ہیں۔ اگر معنی پر گفتگو کی جائے تو لغوی معنی پر کئی ہمارے جمعہ المبارک جو ہے وہ گزر جائیں گے۔ بہرحال ہم نے ولی کی عظمت اور شان بیان کرنی ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف نہ کوئی غم ہوتا ہے، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں حدیث پاک ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا، عالم محشر میں اولین اور آخرین سب جب جمع ہوں گے، راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نورانی چہروں والے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور پھوٹتا ہوگا، اللہ ان کو نورانی منبروں پر بٹھائے گا، نورانی تاج ان کے سروں پر سجے ہوں گے، ان کی عظمت اور شان دیکھ کر انبیاء شہداء بھی رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، لیکن نبی اور شہداء بھی اللہ کی عطا کردہ ان پر جو عنایات ہوں گی، انعام و اکرام کی بارش ہوگی، اس انعام و اکرام کی بارشوں میں ان کی ان عزتوں کو دیکھ کر وہ بھی رشک کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ ان لوگوں کے بارے میں کچھ مزید ارشاد فرمائیے تاکہ ہم بھی ان لوگوں سے محبت کریں۔ اب سامنے کون ہے؟ صحابہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سرکار سے عرض کی کہ ان کی کچھ اور صفات، ان کی کچھ اور ہمیں علامات، ان کی کچھ اور تعریف واضح کیجئے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں، ہم بھی ان سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ان کی یہ عظمت اور شان جو اللہ پاک کی طرف سے انہیں ملی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی خاندانی وجہ سے نہیں، قبیلے کی وجہ سے نہیں، برادری کی وجہ سے نہیں، کسی مالی لین دین کاروبار کی وجہ سے وہ اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی ان کے در پہ آتا تھا اس سے محبت کرتے، پیار کرتے اور اس کو اتنا پیار دیتے کہ اس کو اپنا یتیم کی وہاں سے جھلک ملتی۔ یہ سارا کچھ ان کا معاملہ جو تھا یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس وقت تک بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ دو خوبیاں نہ آ جائیں. ایک خوبی یہ کہ وہ اللہ کے لیے لوگوں سے خوش ہو اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ناراض ہو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا جب تک اس کے پیش نظر نہیں ہوگی اس وقت تک اس بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ جو اہل اللہ ہیں جن کو قیامت کے دن نورانی منبر دیے جائیں گے، ان کے نور سے چہرے چمکتے ہوں گے، نورانی تاج ہوں گے، ان کی عظمتیں شانیں دیکھ کر حضرات عظمتوں والے انبیاء شہداء بھی رش کریں گے. تو ان کی علامات کیا بیان کی کہ ان کا لوگوں سے تعلق جو قائم کرنے کا مقصود تھا وہ دنیا اور رشتہ داری قبیلہ برادری نہیں تھی، وہ بلکہ لوگوں سے تعلق اللہ کی رضا کے لیے رکھتے تھے. وہ کس کے لیے رکھتے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے لینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، چلنا اللہ کی رضا کے لیے، پھرنا اللہ کی رضا کے لیے، سفر اللہ کی رضا کے لیے، رک جانا اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی اللہ کی رضا کے لیے، محبت اللہ کی رضا کے لیے، تعلق کی بنیاد اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں سے پیار کرنا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. یہ سب کچھ بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور وہ فرماتے ہیں ان کی نشانی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اگر ساری دنیا بھی ان سے ناراض ہو جائے تو وہ کسی کا خوف نہیں لیتے اور نہ کسی کے خوف میں آتے ہیں. اور ساری دنیا بھی اگر ان سے چھین لی جائے تو وہ ذرہ برابر بھی غمگین نہیں ہوتے. اگر سارے بھی ان کے فوت ہو جائیں وہ اس پر بھی غم نہیں مناتے. کیوں؟ کہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ قیامت کے دن ان کو یہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائے گا. کہاں؟ قیامت کے دن. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیجئے. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دل ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کے رسول کی محبت بھی ہے، حضرات صحابہ کی اور حضرات اہل بیت کرام کی، اولاد رسول کی، آل رسول کی، تابعین کی، اتباع تابعین کی، اولیاء کی محبت بھی ہے، شہداء کی محبت بھی ہے، صالحین کی محبت بھی ہے. میرے بھائی یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ ہر ایک سے محبت کرے. بعض صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت سے ان کے سینے خالی ہیں. بعض صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے سینے محبت اولیاء سے خالی ہیں. ان کے سینوں میں حضور داتا صاحب کی محبت نہیں ہوگی، غازی صاحب کی محبت نہیں ہوگی، خواجہ صاحب کی محبت نہیں ہوگی، جنید بغدادی بایزید بستامی کی محبت نہیں ہوگی. ان کے سینے خالی ہیں. لیکن یہ جو محبت ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں کہ سب سے محبت کرے. یہ اللہ جن دلوں کو پسند کرتا ہے، جتنی جس کے دل میں وسعت ہوتی ہے اللہ اس کو اتنی محبتیں عطا فرما دیتا ہے. جتنا جس کا نصیب ہوتا ہے اتنی محبتیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بخاری شریف میں. بعض لوگوں کو یہ بھی ایک لائق ہوتا ہے کہ بخاری میں دکھاؤ. بخاری میں کہا ہے، حالانکہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا ہو کہ جو بات بخاری میں ہو اسے ماننا اور جو بخاری سے ہٹ کے ہو اسے نہ ماننا. کہیں ایک حدیث بھی ضعیف بھی ایسی نہیں ہے اور کسی صحابی کا بھی اس بارے میں قول نہیں ہے. ہر حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے جو صحیح ہے، جو من گھڑت نہیں ہے. اسماء الرجال جس پر کلام کیا گیا ہے جو صحیح ہے اس پر کوئی کلام نہیں ہے. اب یہ بخاری شریف میں ہے کیا کہ یہ جو محبت اولیاء لوگوں کے دلوں میں ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، رب کی قدرت کے فیصلے ہیں. وہ جن دلوں کو پسند کرتا ہے اپنے دوستوں کی محبت سے مالا مال فرما دیتا ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بلاتا ہے، جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں جی میرے رب جلیل میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ کیا ہے؟ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو بھی اس سے کیا ہے؟ محبت کر، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ارے ولیوں سے محبت کرنا یہ کس کی رضا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اگر ولیوں کی محبت، ولیوں سے محبت کرنا شرک ہوتا تو جو خود وحدہ لا شریک ہے وہ تو جبریل کو کہہ رہا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ صرف یہاں تک بات نہیں رکی، حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں جو تیرا دوست وہ میرا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اب جا آسمان دنیا پر جتنے میرے فرشتے ہیں ہر ایک میں جا کے یہ اعلان کر دو کہ زمین پر اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، فلاں بن فلاں اللہ کا دوست بن گیا ہے، آج سے سارے فرشتے بھی اسے اپنا دوست بنا لو۔ او انسانوں یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم اللہ کے دوستوں سے پیار کرتے ہو، ورنہ اللہ کے دوستوں سے پیار کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ انسانوں سے زیادہ تو فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ کئی فرشتے ہیں، دو تو ایسے ہیں جو حساب کتاب لکھنے والے ہیں، کئی فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ انسانوں سے زیادہ تو اولیاء سے محبت کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں۔ اگر تم حاضریاں نہ بھی دو، اللہ ان کے مزار پر قرآن کھانی کے لیے، رحمت نازل کرنے کے لیے، قبروں میں بشارات دینے کے لیے صبح و شام اللہ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے جو ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا ولی سے محبت کرنا اللہ کی رضا، جبریل کی سنت، تمام فرشتوں کی سنت۔ حضرت جبریل کو رب فرما رہا ہے سارے فرشتوں سے کہے اس سے محبت کریں۔ یہ میں ڈبہ پیروں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں چاپلوس خوشامدی دنیا داروں کی جوتیاں اٹھانے والے، جبے کبے دستارے سجا کے ولیوں کا لبادہ اوڑھ کے اپنے ساتھ نام نہاد جو ہے وہ لقب لگا کے پیر، زبردستی پیر بننے والوں کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے خود اپنے آپ کو پیر نہیں کہا، زمانے والوں نے جنہیں معین الدین کہا، غوث اعظم کہا، فرید الدین کہا، نظام الدین کہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کی بات کر رہا ہوں۔ ولی کی تو نشانی ہے وہ کسی دنیا دار کے دباؤ میں نہیں آتا۔ حضور داتا صاحب جب تشریف لائے بڑے بڑے جادوگروں نے کہا آ گیا تو ہماری دکانداری خراب کرنے، تیرا جینا محال کر دیں گے، تیرے لیے رہنا مشکل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم خود سے کون سا آئے ہیں، ہمیں بھیجنے والوں نے بھیجا ہے۔ تم چھیڑ کر تو دیکھو، منگا تو لے کے دیکھو، تم مجھے بزدل نہیں پاؤ گے۔ میں سلطان کا بندہ نہیں، میں کسی دنیا دار کمینے بادشاہ کا بندہ نہیں، میں اس کا بندہ ہوں جو جس کا اعلان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ وقت کے حکمرانوں سے دم دبا کے نہیں بھاگتے، رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ کمپرومائز کر کے لوٹ نہیں جاتے، وہ دن کے روشن سورج کی روشنی میں وقت کے حکمران ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے ظالم
تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جنہوں نے کہا تھا داتا صاحب نہیں رہنے دیں گے، بھگا دیں گے، اے علی حجویری لوٹ جا اپنے حجویر میں، آپ نے فرمایا ہم خود چھوڑی چھوڑ کے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجنے والوں نے بھیجا ہے، ہمیں تو کہا ہے تمہارا قیامت تک آخری آرام گاہ بھی یہی ہے۔ اور پھر وہی تھے جو کل دشمن تھے، آپ نے اس محمدی فقیر نے ایسا رنگ چڑھایا کہ کل کے دشمن ان کے دوست بن گئے، کل کے دشمن ان کے دوست بن گئے۔ اسی طرح خواجہ معین الدین نے آ کر بڑی بڑی ریاستوں کے راجاؤں کو، مہاراجاؤں کو آ کے للکارا کہ بت پرستی چھوڑ دو، شرک کے اڈے ختم کر دو، ایک وحدہ لا شریک رب کے بندے بن جاؤ، محمد کے فقیر بن جاؤ، ان کی زلفوں کے اسیر بن جاؤ، ان بتوں کے سامنے نہ جھکو، اس کے سامنے جھکو جس کے سامنے جھکتے ہوئے بھی بندہ خوبصورت لگتا ہے۔ اس رب العالمین کی عبادت کرو۔ بڑی بڑی ریاستوں کے راجاؤں کو، مہاراجاؤں کو اپنی ریاست خطرے میں نظر آئی نا تو فوج سامنے لا کے کھڑی کر دی، اپنے کارندے سامنے لا کے کھڑے کر دیے، پر یہ گھبرانے والے تھوڑی تھے۔ اللہ نے تو ان کے لیے اعلان فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم لا خوف علیہم، کسی کی دھمکی میں آنے والے نہیں، کسی ظالم کے حکمران کے بہکاوے میں آنے والے نہیں، کسی کی سامنے بظاہری طاقت سے مغلوب ہونے والے نہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بلند آواز سے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، کوئی شعر تھوڑی پڑھا ہے، اور بلند آواز سے کہہ دو قرآن کی عظمت اور سبحان اللہ۔ ہاں قرآن پر بھی بولا کرو۔ ہمارے دل میلے ہو گئے، ہم دنیا والوں سے بات کرنے کے لیے اپنی منہ کھولتے ہیں، ہماری آوازیں سنبھال ہی نہیں جاتی، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں بولنا پڑ جائے تو ہمیں موت پڑ جاتی ہے، ہمارے یہ گلوں میں پھندا آ جاتا ہے، ہماری آواز نہیں نکلتی۔ حالانکہ بندے کو جب بھی بولنا چاہیے اس کا بولنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کا چپ رہنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفات ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، ان کا بولنا بھی اللہ کے لیے، ان کا چپ رہنا بھی اللہ کے لیے۔ تو کیا ہے بھائی، یہ تو فرشتوں کی سنت ہے، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے محبت کرو۔ اور آج اگر کوئی جاہل فتویٰ لگاتا ہے، کہتا ہے کہ ولیوں کے مزار پہ جانا شرک، ولیوں سے محبت کرنا شرک، ان کا نام لینا شرک، ان کے تذکرے کرنا بدعت، ہم اس سے کہتے ہیں تو جاہل ہے، جو شریعت لائے ہیں انہیں شریعت کی سمجھ نہیں آئی، تو شریعت کو زیادہ مصطفیٰ سے جانتا ہے۔ مدینے والے تو ان کی شانیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر تیرے دل میں ولی کا پیار نہیں تو ولی کا انکار نہ کر، اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ تیرے دل کو بھی ولی کی محبت کے لیے پسند فرمائے۔ کیا کرے؟ ولی کی محبت کے لیے پسند کرے۔ بس ایسے ہی ہے، سمجھ لو دنیا دار ہے نا، دنیا داروں کی مثال دوں، جیسے کوئی پڑوسی پڑوس میں مالدار ہو، اس کے بعد گاڑی بھی ہو، اس کے بچے بھی خوبصورت ہوں، اچھی نوکریوں والے ہوں، اچھے معاملات ہوں، پاس والا پڑوسی حسد میں مبتلا ہو، اس کے ایسے کوئی معاملات، اس کے ایسے کوئی اچھے ذرائع نہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے مانگے وہ حسد کرتا رہے کہ یہ اس کی گاڑی حرام کی ہے، یہ اس کے بچے ناجائز کمائی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہ ہو۔ بس اسی طرح کچھ لوگوں کے دلوں میں ولیوں کا پیار نہیں نا، وہ بجائے اللہ سے مانگنے کے وہ حسد کرتے ہیں، کن سے؟ جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں، جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں، ان سے جلتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب یہ جو تیری عظمتیں دیکھ کر، تیرے غلاموں کی عظمتیں دیکھ کر، کامیابیاں دیکھ کر، فتوحات دیکھ کر جلتے ہیں نا، منافق، مشرک، یہودی، نصارہ، قل موتوا بغیظکم، ان سے کہہ دے، اعلان کر دے محمد کی عظمتوں کے غیظ اور غضب
मोहम्मद की अजमतें शाने देखकर जलने वालों, बुग़्ज़ कीना रखने वालों, मोहम्मद की अजमतें शाने देखकर अपने दिलों की बीमारियों में मुब्तला होने वाले, मोहम्मद के गुलामों की फतूहात देकर अपने सीने तंग करने वालों, इसी बीमारियों में अल्लाह कह रहा है इनसे कह दे कि ये इसी गैज़ और गज़ब में मर जाए, हसद में मर जाएं। हम भी यही कहते हैं, वलियों से नफरत करने वालों, अल्लाह तुम्हें इन्हीं नफरतों में मारे। और हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें जब भी मौत देना वलियों की मोहब्बत में मौत अता फरमाना, वलियों की मोहब्बत में मौत अता फरमाना। तो मैं हदीस पाक क्या बयान कर रहा, अल्लाह को जब कोई बंदा पसंद आता है, अब अल्लाह को पसंद इसलिए नहीं आता कि वो मालदार हो गया, उसका घर DHA में चला गया है ना। अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। और अल्लाह से मोहब्बत कौन करता है? जो नमाज पढ़ता है, जो रोजा रखता है, जो हज करता है, ज़कात देता है, अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह अपने जो है वो क्या करता है, अदा करता है, अपने मामलात में डंडी नहीं मारता, अपने रिज़्क़ को गंदा हराम मिला के नहीं करता, वो गीबत नहीं करता, चुगली नहीं करता, कीना नहीं करता, वो किसी तरह के गुनाहों में मुब्तला जब नहीं होता, बचता है कि मेरे रब ने मना किया है। जब कोई अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपने आप को संवारता है तो अल्लाह उसके दिल पर नजर फरमा के उसे अपना दोस्त बना लेता है। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। उसे क्या कर लेता है? दोस्त बना लेता है। जब कोई उसका दोस्त बन जाए तो फिर अल्लाह जिब्रील को कहता है तू भी दोस्त बना इसे। फिर अल्लाह कहता है सारे फरिश्तों से कहो आज से ये तुम्हारा दोस्त है। अल्लाह के फरिश्ते सिर्फ दोस्ती नहीं करते बल्कि अल्लाह उनके जिम्मे लगाता है अब तुम लोगों ने क्या करना है, मेरे इस वली के लिए मुझसे रहमत की दुआएं भी करनी है, इस्तिग़फ़ार भी करना है और बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं भी करते रहनी है। अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाहे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाहे खुदावंदी में हाजिर होकर अर्ज करते हैं या अल्लाह मैंने तमाम फरिश्तों को बता दिया है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है ऐ जिब्रील अब ऐसा कर रूए जमीन की तरफ मुतवज्जे हो जा और जाकर मेरे इस बंदे की मकबूलियत को लोगों के दिलों में डाल दे। मकबूलियत कौन डाल रहा है? सारे बोलो। हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हवाले का मैं जिम्मेदार हूं, किताब से मैं दिखाऊंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बुलंद आवाज से कह दो किस में है? बुखारी में। किस में है? बुखारी में। रावी कौन है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। और बयान कौन कर रहा है? अल्लाह के रसूल। और ये मकबूलियत कौन डलवा रहा है लोगों के दिलों में? अल्लाह। सारे बोलो अल्लाह। डालने के लिए जमीन की तरफ कौन भेजा गया है? जो सैयदुल मलाइका है, जिसे हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। तो ये जो मकबूलियत है, अगर बम ब्लास्ट करके भी अब्दुल्ला शाह गादी के मजार पर लोग नहीं रोक रहे, रोकने से भी नहीं रुके जा रहे, लोग कराची से दाता साहब जा रहे हैं, लोग रूए जमीन से उठ के लाल शाहबाज कलंदर आ रहे हैं, अरे ये दुनिया वालों की डाली हुई मोहब्बत नहीं, ये किसी दुनिया के सुल्तान की दी हुई इज्जत नहीं, बल्कि ये रहमान की दी हुई इज्जत है। जब तक रहमान न चाहे कोई कम नहीं कर सकता। हसद में लोग मर रहे हैं, मरते जाएंगे। वलियों की शान बढ़ रही है और बढ़ती रहेंगी। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, हजारों जुल्म सह कर लब कुशाई वो नहीं करते। सब कह दो सुभान अल्लाह। हजारों जुल्म सह कर लब कुशाई वो नहीं करते, खुदा के नेक बंदे दर्द का
شکوا نہیں کرتے، خدا کے نیک بندے درد کا شکوا، سارے کہہ دو، خدا کے نیک بندے درد کا شکوا، مزین سینہ رہتا ہے سدا عشق الہی سے، ان کے سینوں میں دنیا کا پیار نہیں، دنیا والوں کے رب کا پیار ہوتا ہے، جن کا دل دنیا کی محبت سے بھرا نہیں ہوتا بلکہ ان کا سینہ مدینہ ہوتا ہے، ان کا دل رحمان کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مزین سینہ رہتا ہے خود صدا عشق الہی سے، ولی اللہ اپنی شان کا دعویٰ نہیں کرتے، ولی اللہ اپنی شان کا دعویٰ۔ میاں محمد بخش صاحب پیروں کا پیر ہے، پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے رحمت دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے کے قطرہ بخشے مینو کمبل جاوے میرا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے سراپا رحمت بنایا ہے، جن کا اٹھنا بھی رحمت، جن کا بیٹھنا بھی رحمت، جن کا بولنا بھی رحمت، جن کا چلنا بھی رحمت، جن کا کھانا بھی رحمت، جن کا پہننا بھی رحمت، جن کا ملنا بھی رحمت، جن کا جدا ہونا بھی رحمت ہے، یہ سراپا رحمت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قطرہ مل جائے، کیونکہ وہ خود کو ولی نہیں بتا رہے، ان کو اللہ نے ولی بنایا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے منہ خود تعریف، وہ ایک ہے نا، کیا ہے کہاوت ہے، کیا ہے، اپنے منہ میاں، سارے بولو اپنے منہ میاں۔ یہ مولوی جو ولیوں سے بغض رکھتے ہیں نا، ان کی اپنی تعریفیں ذرا دیکھو، یہ شیخ الحدیث، یہ شیخ التفسیر، یہ فلانا تو یہ فلانا ہے، اپنا آپ بتا رہے ہیں۔ ولی اپنا آپ نہیں بتاتا، وہ اپنی پہچان نہیں کرتا، وہ اپنے پاس آنے والوں کو رحمان کی پہچان بتاتا ہے، وہ اپنے سے نہیں ملاتا، جو اس سے مل جائے اسے رحمان سے ملا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا پیار نہیں ڈالتا، وہ رحمان کا پیار ڈالتا ہے۔ وہ کس کا پیار ڈالتا ہے؟ سارے بولو کس کا پیار ڈالتا ہے؟ جو لوگ اولیاء سے بغض رکھتے ہیں نا، وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی تنظیم کا، اپنی تحریک کا، اپنے جو ہے وہ مدرسے کا اور اپنی مسجد کا پیار ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی جانا تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ارے یہ ولی اللہ کہتے تھے رحمان کے بندو، اللہ نے کہا ہے سیر کرو، جاؤ، جا کر اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، تمہارے ایمان پختہ ہوں گے۔ کیوں کہ ان کے سودے میں ملاوٹ نہیں تھی، انہیں پتا ہے ہمارا سودا ہے، یہ جہاں بھی جائے گا باطل نہیں اس میں مل سکے گا، کیونکہ خالص ہو کر خریدا ہے نا، تو یہ بتا دے گا کہ خالص کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، حضرت میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھا رحمت والے تے آکھا بلے ہی بلے۔ سارے کہہ دو اللہ کی رحمت بلے ہی، سارے بلند آواز سے کہہ دو جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں، سارے کہو جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے، تے جے میں ویکھا رحمت والے تے آکھا، سارے بول دو بلے ہی بلے، سارے کہہ دو بلے ہی بلے، میرے رحمان کی رحمت کے بلے ہی بلے۔
اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث بیان کی ہے اور میرا موضوع مکمل ہو گیا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو ایک نیا موضوع ہے۔ بہرحال آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ یہ جو اولیاء کرام کی عظمت ہے، شان ہے، اولیاء کرام سے پیار کرنا ہے اور اولیاء کرام کی صحبتوں سے جڑنا ہے، ان کے آستانوں سے وابستہ ہونا ہے، سچے لوگ ہیں جن کے بعد کھرا سودا ملتا ہے، یہ حق ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے۔ بس آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ اپنے دلوں کو اولیاء کرام کی محبت سے بھی مالا مال کریں۔ مزہ تبھی آئے گا جب آپ لوگوں کے دل اولیاء کرام کی محبتوں سے مالا مال بھی ہوں گے اور ہمارے کردار سے بھی اولیاء کرام کی تعلیم اور تربیت بھی نظر آئے گی۔ صرف مسلمان تو منافق بھی کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، نمازیں وہ شاید ہم سے بھی زیادہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نمازیں دیکھ کر، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اہل ایمان سے فرما رہے ہیں، صحابہ سے فرمایا کہ تم ان کی نمازیں دیکھ کے اپنی نمازوں کو ہلکا جانو کہ ہم کیا نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے نماز، ان کا تقوی، پرہیزگاری، سب کچھ دیکھ کے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح کمان تیر سے نکل جاتا ہے نا، اسی طرح ان کے اندر سے ایمان نکل گیا ہو، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، انہیں برکتیں کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بے ادبی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ بے ادبی کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے یہ دین سے خارج ہو گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ان کا اللہ اور اللہ کے رسول سے واسطہ کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ واقعی میں عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر سے محبت کرتے ہیں، قادری کہلاتے ہیں، چشتی کہلاتے ہیں، تو ان کی تعلیمات کے مطابق پھر زندگی بسر کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی قادری پر آپ کے بد عملی کی وجہ سے کوئی انگلی نہ اٹھائے، نسبت آپ کی کہاں ہے؟ آپ اپنے اعمال میں دیکھیے کہ آپ اعمال کون سے کر رہے ہیں، تو کوشش کیجئے عمل سے اپنی زندگی کو مغلوب کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو مزارات اولیاء کرام پر جانا اور میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اس پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔